ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہر دور میں ہی ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے اپنا نام ایسی چیزوں میں کمانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں قدرت الہی کی طرف سے عطا ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ مال ہو کہ جسے مصنوعی زینت بنا کر تکبر کیا گیا ہو یا کوئی اور چیز۔ لہٰذا ایسوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ جبکہ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا یعنی دوسروں کے کپڑے مانگ کر پہنے۔ خواتین حضرات، ایسا ہی ایک شخص تاریخ میں نوسٹراڈیمس کے نام سے جانا جاتا ہے جو ایک حکیم اور شاعر کے طور پر مشہور تھا۔ اگر اس کے تعارف پر بات کی جائے تو یہ جنوبی فرانس میں سن 1503 میں پیدا ہوا۔ ویسے تو یہ مذہبی اعتبار سے رومن کیتھولک عیسائی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کا دادا بیئر ڈی نوسٹراڈیمس ایک یہودی تاجر تھا جس کے بیٹوں میں سے ایک نے مالدار عیسائی عورت سے شادی کر کے مسیحیت اختیار کر لی۔ لہٰذا اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک یہودی خاندان کا چشم و چراغ ہی تھا۔ جبکہ اس کی ایک کتاب جو کہ لیس پروفیٹیز کے نام سے مشہور ہے، اس میں بیشتر پیشن گوئیاں رباعیات کی شکل میں شائع ہیں۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ اس کے مداحوں کے نزدیک اس کی پیشن گوئیاں ہمیشہ سچی ہوا کرتی تھی، جیسا کہ اس نے شاہ ہنری کی موت کے متعلق پہلے ہی بڑی تفصیلی پیشن گوئی کر دی تھی جو کہ منو ان سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح دوسری عالمی جنگ، 9/11، پینٹاگون حملہ، دجال کے بچھائے ہوئے جال اور 20ویں صدی کے سائنسی انقلابات، ان تمام واقعات کی کڑیاں اس کی پیشن گوئیوں سے ملائی گئی ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کو بیان کرنے کا مقصد اس کو سچا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ باور کرانا ہے کہ یہ تمام پیشن گوئیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا چرایا ہوا علمی سرمایہ ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تمام پیشن گوئیاں نہ تو نوسٹراڈیمس کا اپنا ذاتی علم تھی اور نہ ہی نوسٹراڈیمس کوئی نبی یا کوئی اللہ کا ولی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سوائے ایک عام عیسائی کے کچھ نہ تھا۔ لیکن چونکہ وہ ہوشیاری اور چال بازی کا ہنر رکھتا تھا، لہٰذا دنیا پر اپنا جھوٹا نام کمانے کے لیے اس نے ان تمام پیشن گوئیوں کو تھوڑا رد و بدل کر کے اپنے انداز میں پیش کر دیا۔ خواتین حضرات، دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے ہلاکو خان نامی اٹھنے والے فتنے میں مسلمانوں کا بہت سا علمی ورثہ لوٹ لیا گیا تھا، جس پر یورپین اور یہودی نہ صرف کام کرتے رہے بلکہ اپنے نام سے شائع بھی کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا اسی علمی ورثے میں سے ایک کتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، جس میں سے اللہ کے نبی کی طرف سے عطا کردہ علم کی بھرمار تھی۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان علی شان ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے کہ جس کا ایک حصہ میں نے ظاہر کر دیا ہے اور ایک حصہ چھپا لیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں وہ ظاہر کر دوں تو کہیں لوگ میری گردن ہی نہ مار دیں۔ ناظرین محترم، ایک مصری محقق ابو داؤد کا کہنا ہے کہ یہ کتبہ نوسٹراڈیمس کے دادا کے ہاتھ لگا جسے اس نے اپنے نام سے شائع کیا، اور پھر صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے قیامت تک کے پیش آنے والے تمام واقعات کو بیان فرما دیا تھا۔ جبکہ ایک روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے قیامت تک پیش آنے والی کوئی بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی۔ دوسری ایک اور روایت میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنہ پرداز کو بیان کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہو، اور جس کو ماننے والوں کی تعداد 3 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فتنے کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا، اس کے باپ کا، یہاں تک کہ اس کے قبیلے کا نام تک بتا دیا تھا۔ محترم سامعین، یہ وہ تمام احادیث ہیں جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ لیا تھا، لیکن اس کتبے کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ اگرچہ مستقبل کی احادیث کا بڑا ذخیرہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، لیکن ان احادیث اور بطور خاص چنے ہوئے علم کا منظر عام سے غائب ہو جانا بھی کسی اعلیٰ درجے کی سازش کا حصہ ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام سازشوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔